علیکم، میں بالکل ٹھیک ہوں اور امید ہے آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے۔ شکاریات سیریز میں جو کہانی میں لے کر آئی ہوں اس کا عنوان ہے برما کا آدم خور اور اس کے مصنف ہیں صلاح الدین۔ ہم تو فوجی تھے جو انسانوں کا شکار کھیلنے کے لیے بھرتی ہوئے تھے۔ انگریز نے ہمیں ٹریننگ سینٹر میں پورے 9 مہینے صرف یہ ٹریننگ دی تھی کہ انسان کا شکار کس طرح کھیلا جاتا ہے، مگر ایک ایسا موقع آ گیا جب ایک شیر ہمارے مقابلے میں اتر آیا۔ ٹریننگ سینٹر سے نکل کر ہم ایک پلٹون میں چلے گئے جو اس وقت میرٹھ چھاؤنی میں تھی۔ ہم اس پلٹون میں پہنچی تھے کہ پلٹون شمال مغربی سرحدی صوبے کے قبائلی علاقے کی ایک چھاؤنی بنوں کو روانہ ہو گئی۔ بنوں پہنچی تھے کہ انسانوں کا شکار ہو گیا۔ یہ انسان قبائلی پٹھان تھے اور وہ زمانہ سن 1927 کا تھا۔ پٹھانوں کا شکار بہت مشکل اور بہت ہی خطرناک تھا۔ شیر کو مارنے کا طریقہ تو بہت آسان ہے، بس نیچے بکرا یا بچڑا باندھ کر خود درخت پر مچان بنا کے بیٹھ جاؤ۔ شیر بکرے یا بچڑے کو کھانے آئے تو مچان سے گولی چلا کر اسے اوندا کر دو۔ نشانہ خطا جائے تو بھی کوئی خطرہ نہیں، شیر مچان پر تو چڑھ نہیں سکتا۔ لیکن پٹھان کوئی ایسا سیدھا سادہ شیر نہیں تھا جو کسی لالچ سے کھنچا ہوا ہماری رائفل کے سامنے آ جاتا۔ ہماری پوری کی پوری پلٹون پہاڑیوں اور وادیوں میں بکھری ہوئی پٹھانوں کی تلاش میں ماری ماری پھرتی رہتی تھی، اور کسی پہاڑی مچان پر بیٹھا ہوا کوئی قبائلی شیر اچانک ایک گولی فائر کر کے ہمارے ایک آدمی یا ایک خچر کو اوندا کر دیتا تھا۔ ہماری سرکاری حیثیت تو شکاری کی ہوتی تھی، لیکن دراصل ہم بکرے تھے اور پٹھانوں کا من بھاتا شکار۔ ہماری پلٹون فرنٹیئر کے علاقے میں 4.5 برس شکار کھیلتی رہی۔ ہم 500 آدمیوں نے اس عرصے میں مشین گنوں اور رائفلوں سے لاکھوں راؤنڈ فائر کیے، مگر قسم لے لیں جو ہم نے کبھی وہاں کسی قبائلی پٹھان کے خون کا ایک قطرہ بھی دیکھا ہو۔ البتہ اس عرصے میں ہماری پلٹون کے 56 جوان اور ایک انگریز میجر مارا گیا۔ ہماری پلٹن کا سیکنڈ ان کمانڈ ایک میجر ایڈم نامی ہوا کرتا تھا۔ وہ ہر دوسرے سال 2 مہینے کی چھٹی لے کر افریقہ کے جنگلوں میں شکار کھیلنے چلا جایا کرتا تھا۔ شکار کھیلنا اور واپس آ کر شکار کی کہانیاں سنانا اس کی عادت بن گئی تھی۔ کسی نہ کسی کمپنی کو فال ان کرا کے جوانوں کو زمین پر بٹھا لیتا تھا اور شکار کی کہانی سنانے لگتا تھا۔ وہ نہایت اچھی اردو بولا کرتا تھا۔ ہم نے پہلی بار آدم خور کا نام سنا، ہمیں پتہ چلا کہ افریقہ میں ایسے انسان بھی ہیں جو انسانوں کو کھا جاتے ہیں، اور ایسے شیر بھی ہیں جو انسانوں کو نہیں کھاتے، بلکہ کوئی شیر ایسا نکل آتا ہے جو کسی وجہ سے آدم خور ہو جاتا ہے۔ میجر ایڈم بتاتا تھا کہ ایسے شیر کو مارنا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہ بہت چالاک ہوتا ہے۔ میجر ایڈم کی کہانیاں سن سن کر ہم نے اسے ایڈم خور کہنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ وہ ڈسپلن کا اس قدر سخت تھا کہ جہاں کہیں اسے کوئی سپاہی ٹہلتا یا گھومتا پھرتا نظر آ جائے، خواہ وہ بازار میں یا سڑک پر ہی کیوں نہ چلا جا رہا ہو، کہیں نہ کہیں سے میجر ایڈم کی دبنگ آواز گرج اٹھتی تھی: ویل ڈھیلا جوان، ہمارا میم صاحب کی مافک چھاتی نکال کر چلو، کم آن ڈبل۔ اور وہ سپاہی کو ڈبل مارچ کرا دیتا تھا۔ ذرا سی بات پر جوانوں کو سخت ترین سزائیں دیتا تھا۔ پریڈ گراؤنڈ میں آ جائے تو قیامت آ جاتی تھی۔ پھر وقت گزرتا گیا، میجر ایڈم کرنل بن کر کسی دوسری پلٹن میں چلا گیا۔ ہم ترقی کی منزلیں طے کرنے لگے، اور جب دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی تو ہم کمپنی حوالدار میجر تھے۔ ہندوستانی فوج کی نئی یونٹیں کھڑی کی گئیں، جس سے ترقی کے راستے کھل گئے اور ہم جمعدار بن گئے۔ پاک آرمی میں جمعدار کو نائب صوبیدار کہتے ہیں۔ ماں باپ اور بیوی نے بہت تعویذ دھاگے کیے اور خانقاہوں اور پیروں فقیروں کی درگاہوں پر نذرانے دیے کہ مجھے لڑائی میں نہ بھیجا جائے۔ 1.5-2 سال تو تعویذوں اور پیروں کی دعاؤں نے بہت کام کیا، اور میری یونٹ کوہاٹ چھاؤنی میں ہی رہی، مگر
ایک دن تعویذوں اور پیروں کی کرامات یکلخت بے اثر ہو گئیں اور پلٹن فرنٹ کے لیے بوریا بستر باندھنے لگی۔ صبح تیاری کا حکم ملا اور شام کے وقت اسپیشل ٹرین ہمیں کوہاٹ سے اٹھا لے گئی۔ کمبخت کی رفتار بہت ہی تیز تھی۔ ہمیں چھٹی پر لے جانے والی گاڑی کبھی اتنی تیز نہیں چلی تھی، مگر فرنٹ پر لے جانے والی گاڑی ہوا سے باتیں کرتی راولپنڈی جیسے بڑے اسٹیشن سے بھی رن تھرو نکل گئی۔ ان دنوں برما فرنٹ جہنم بنا ہوا تھا۔ انگریزوں کی بھاگی ہوئی فوج جوابی حملہ کر چکی تھی۔ پنجاب اور سرحد کے دیہات میں شاید ہی کوئی گھر ہوگا جہاں ماتم نہیں ہو رہا تھا۔ ہندوستانی سپاہی بے دردی سے کٹ رہے تھے۔ جاپانی سپاہیوں کے متعلق ہمیں بڑی خوفناک کہانیاں سنائی جا رہی تھی۔ یہاں تک سنایا گیا تھا کہ جاپانی کسی ندی یا دریا پر پل بناتے ہی نہیں، وہ پانی پر چل کر دریا پار کراتے، اور یہ بھی کہ وہ ہندوستانی سپاہیوں کو زندہ پکڑ کر انہیں پاؤں کی طرف سے کاٹنا شروع کرتے ہیں اور سر تک جسم کے کئی ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ یہ کہانیاں سن سن کر ہمارے دل خشک ہو رہے تھے اور ہمیں میجر ایڈم خور کے آدم خور یاد آ رہے تھے۔ بہرحال اپنے دل کو یہ کہہ کر تسلی دی کہ انگریز نے اسی روز کے لیے ہمیں خاکی وردی میں لپیٹ کر پالا پوسا ہے، سرکاری نمک کا حق تو ادا کرنا ہی تھا۔ ہم برما فرنٹ پہنچ گئے۔ ہم قبائلی پٹھانوں کی ایک گولی سے بدکتے تھے، مگر برما فرنٹ پر گولیوں اور بموں کا می برس رہا تھا، اور یہ می لال سرخ خون بن کر ندیوں کی صورت بہہ رہا تھا۔ جاپانی برما کے لیے سر دھڑ کی بازی لگائے ہوئے تھے۔ ادھر انگریز جاپانیوں کو پسپا کرنے کا تہیہ کر چکے تھے۔ اگر ہم سپاہی ہوتے تو شاید جان بچانے کا کوئی ذریعہ پیدا کر ہی لیتے، لیکن کندھے پر نائب صوبیداری کا پھول لگا کر جان بچانا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ جاپانیوں کے ساتھ ہماری آمنے سامنے کی ایک ہی ٹکر ہوئی، جس سے یہ ثابت ہو گیا کہ جاپانی خوب لڑتے ہیں، لیکن اتنا خوب بھی نہیں جتنا سنا تھا۔ دن بھر کی لڑائی کا یہ نتیجہ رہا کہ ہم نے انہیں پیچھے دھکیل کر ان سے ٹیکری چھین لی۔ دوسری دن مجھے اپنی پلٹن کے کمانڈ آفیسر لیفٹیننٹ کرنل اینڈریو نے بلایا اور میری کمپنی کمانڈر کے سامنے حکم دیا کہ ساری پلٹن میں سے نہایت تیز ترار اور دلیر 40 جوان، جن میں 2 حوالدار اور 4 نائک بھی ہوں، چن لو اور بریگیڈ ہیڈ کوارٹر میں چلے جاؤ۔ میں نے پوچھا کہ ڈیوٹی کیا ہے تو کرنل صاحب نے بتایا کہ بریگیڈ ہیڈ کوارٹر سے مکمل ہدایت ملے گی، لیکن اتنا خیال رکھو کہ اپنے ساتھ ایسے جوان لے جاؤ جو بندر کی طرح پھدکنے والے، گھوڑے کی طرح طاقتور اور اونٹ کی طرح بھوکے پیاسے رہ سکتے ہوں۔ اس حکم نے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ میں سمجھ گیا کہ ہمیں جاپانی آدم خوروں کے شکار کے لیے بھیجا جا رہا ہے۔ ہماری پلٹن میں ایک کمپنی ہندوؤں کی، ایک سکھوں کی اور 2 مسلمانوں کی تھی۔ ہندوؤں کو ہم اچھی طرح جانتے تھے، بزدلی اور فریب کاری ان کی فطرت ہے۔ مجھے دراصل پورا بھروسہ مسلمانوں پر تھا، سکھوں پر بھی میں بھروسہ کر سکتا تھا۔ سکھ سپاہی بزدل نہیں ہوتا، نہ وہ دھوکہ دیتا ہے۔ اگر وہ کسی خطرناک حالات میں ڈر جائے تو صاف بتا دیتا ہے کہ میں ڈر رہا ہوں۔ اس کے برعکس ہندو کبھی ظاہر نہیں ہونے دیتا کہ وہ خوفزدہ ہے، بلکہ وہ کمانڈر کے لیے سراپا دھوکہ بنا ہوا خطروں میں چلا جائے گا اور کمانڈر کو خطرے میں چھوڑ کر بھاگ آئے گا۔ میں نے 15 سکھ اور 25 مسلمان منتخب کر لیے، جن میں ایک حوالدار سکھ گوربچن سنگھ اور ایک مسلمان شہداد خان تھا۔ 2 نائک سکھ اور 2 مسلمان تھے۔ بریگیڈ ہیڈ کوارٹر میں گئے تو وہاں سے ہمیں ایک انگریز میجر ایل بی سلسٹر کے حوالے کر دیا اور اس شام ہم برما کے شمال کی طرف روانہ ہو گئے۔ میجر سلسٹر اردو بھی بولتا تھا اور برمی زبان سے بھی خوب واقف تھا۔ وہ بہت عرصہ برما میں رہا تھا۔ برما کے شمالی علاقے میں ابھی بہت سی ایسی جگہیں تھیں جو کھلی جنگ سے محفوظ تھیں۔ اطلاع ملی تھی کہ جاپانی جنگ کے علاقے میں پھیلتے جا رہے ہیں، جہاں وہ مقامی برمیوں کو تشدد یا لالچ سے اپنے ساتھ ملا رہے ہیں۔ ہماری پارٹی کی ڈیوٹی یہ تھی کہ تمام علاقے میں گشت کریں، مقامی لوگوں سے رابطہ قائم کریں اور جہاں کہیں کوئی جاپانی دستہ نظر آئے اسے ختم کریں۔ میجر سلسٹر نے ہمیں بتایا کہ یہ کام آسان نہیں ہے۔ کھلی جنگ میں انسان زندہ رہ سکتا ہے، لیکن اس قسم کی مہم سے زندہ لوٹنا محال ہوتا ہے، کیونکہ کسی بھی جگہ چھپے ہوئے جاپانی فائر کھول کر ہمیں مار سکتے ہیں۔
میجر سلسٹر کی کمان میں یہ خوبی تھی کہ وہ حکم ایسے لہجے میں دیتا تھا جیسے ایک دوست دوسرے دوست سے بات کر رہا ہو۔ وہ ہمارے ساتھ کھانا کھایا کرتا تھا، ہمارے ساتھ خچروں پر لدا ہوا اپنا راشن تھا جس میں اس کے لیے ولایتی راشن بھی تھا، لیکن یہ انگریز ہمارے ساتھ دال چپاتی کھاتا تھا اور شام کے وقت ہم سے ہماری گھریلو باتیں پوری دلچسپی سے سنا کرتا تھا۔ وہ ہمیں اکثر کہا کرتا تھا کہ ہندوستان میں مسلمان اور سکھ ہی دو ایسی قومیں ہیں جو اس ملک کی عزت کو دشمن سے بچا سکتی ہیں۔ ایک روز مجھ سے پوچھنے لگا کہ یہ کس کی عقل مندی ہے کہ اس پارٹی میں کسی ہندو کو شامل نہیں کیا گیا۔ میں نے اسے بتایا کہ یہ میرا فیصلہ تھا تو وہ بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، ہم ہندو سے بہت ڈرتا ہے، ہندو سانپ ہے، تم لوگ سانپ کو نہیں پال سکتا، وہ ڈنک مار دے گا۔ ہماری پارٹی بانسوں کے بنے ہوئے جھونپڑوں کی ایک بستی میں پہنچی۔ یہ بستی جنگ کی تباہ کاری سے محفوظ تھی۔ بہت دور سے توپوں کی دھم دھم کی آواز آ رہی تھی یا جاپانی اور اتحادی لڑاکا طیارے اڑتے گزر جاتے تھے۔ ہم نے اس بستی میں ایک رات گزاری۔ میجر سلسٹر بستی کے لوگوں سے پوچھ گچھ کرتا رہا۔ رات کے وقت دور سے ہمیں بھیڑیوں اور گیدڑوں کی آوازیں سنائی دیتی رہیں اور 3-4 بار ہم نے شیر کی دھاڑ بھی سنی۔ ہم نے میجر سلسٹر سے پوچھا کہ کیا یہ شیر کی آواز ہے؟ اس نے بتایا کہ قریبی جنگل میں شیر پایا جاتا ہے، لیکن جنگلی بلی زیادہ پائی جاتی ہے جو شیر کی نسل کی ہوتی ہے اور شیر کی طرح خونخوار۔ اس کے ساتھ ہی سلسٹر نے بتایا کہ چونکہ برما کے تمام تر جنگلوں میں جنگ ہو رہی ہے، اس لیے درندے ادھر کے محفوظ علاقوں میں بھاگ آئے۔ اس نے کہا کہ ان جنگلوں میں ہمارے 2 دشمن ہیں، ایک جاپانی، دوسرے درندے۔ لیکن اس کے کہنے کے مطابق درندوں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی کیونکہ انہیں کھانے کے لیے بہت شکار مل جاتا تھا۔ اس بستی سے ہمیں یہ اطلاع ملی کہ جاپانی ابھی تک اس علاقے میں نہیں پہنچے، البتہ 15-16 میل دور ایک جنگل میں وہ پہنچ چکے۔ یہ خبر ایک برمی لڑکی نے دی تھی۔ بستی کا نمبردار اس لڑکی کو ہمارے پاس لایا تھا۔ وہ بہت خوبصورت اور نوجوان لڑکی تھی۔ ہمیں دیکھ کر وہ نمبردار کے ساتھ چپک گئی اور چیخیں مار مار کر رونے لگی۔ وہ فوجیوں سے ڈرتی تھی۔ نمبردار نے اسے بڑی مشکل سے سمجھایا کہ ہم لوگ اسے پریشان نہیں کریں گے۔ میجر سلسٹر نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور بڑے پیار سے اس کی زبان میں کچھ کہا تو لڑکی سنبھل گئی۔ اس نے دہشت زدگی کی حالت میں جو کہانی سنائی وہ بہت دردناک تھی۔ اس کے گلابی گلابی گالوں پر گہری خراشیں تھیں۔ اس نے غصے میں آ کر اپنے سینے سے کپڑا اٹھا دیا۔ اس کا سینہ خراشوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ شمالی علاقے کی ایک بستی کی لڑکی تھی جہاں جاپانیوں کا ایک دستہ پہنچ گیا تھا۔ جاپانیوں نے بستی کی لڑکیوں کو قبضے میں لے لیا اور بہت خراب کیا۔ یہ لڑکی بڑی مشکل سے بھاگ آئی تھی اور پا پیادہ اس بستی میں پہنچی تھی۔ یہاں کے نمبردار نے اسے اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ وہ کہتا تھا اگر اس کے ماں باپ زندہ نہ ہوئے تو وہ اسے اپنی بیٹی بنا لے گا۔ لڑکی نے بتایا کہ اس کی بستی کے ارد گرد میلوں چوڑا اور گھنا جنگل ہے جہاں جاپانی وائرلیس ٹرانسمیٹر وغیرہ نصب کر رہے تھے۔ ہمیں یہ معلوم نہیں تھا کہ اب تک جاپانی وہاں کتنی نفری جمع کر چکے تھے۔ ہم صرف 40 آدمی تھے۔ پھر بھی میجر سلسٹر نے کہا کہ ہم اس مقام تک جائیں گے۔ اگر دشمن کی نفری زیادہ ہوئی تو ہم پوری معلومات فراہم کر کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کو رپورٹ کریں، اور اگر وہ تھوڑے ہوئے تو ہم ان پر رات کے وقت حملہ کریں گے۔ سلسٹر نے شاید بھانپ لیا تھا کہ ہم کچھ ڈرے ہوئے ہیں۔ اس نے اس مظلوم لڑکی کی طرف اشارہ کر کے ہم سے کہا، دیکھو جوانو، اس لڑکی کو دیکھو، تم نے اس کا بات سن لیا، اب سوچو، یہ تمہارا بیٹی اور تمہارا بہن ہے، اب تم کیا کرے گا؟ ہم اس کی انتڑیاں باہر نکال دیں گے جس نے ہماری بیٹی یا بہن کو خراب کیا ہے، میرے ایک مسلمان نائک نے جوش میں آ کر کہا۔ عورت کے معاملے میں مسلمان اور سکھ سپاہی کا کردار بہت مختلف ہوتا ہے۔ مظلوم لڑکی کو دیکھ کر سارے مسلمان سپاہی انتقام کے لیے تیار ہو گئے، لیکن سکھ حوالدار نے مجھے سرگوشی میں کہا، جمعدار صاحب، ایسی خوبصورت لڑکی ہمیں مل جائے تو ہم بھی وہی کچھ کریں جو جاپانیوں نے کیا ہے، یہ ہماری خالہ تو نہیں لگتی۔ یہ درست تھا کہ برمی ہمارے کچھ نہیں لگتے تھے، نہ جاپانیوں کے ساتھ ہماری کوئی دشمنی تھی۔
ہم تو انگریز کے کرائے کے سپاہی تھے، لیکن مسلمان کا خون ایسا ہے جہاں اس کی غیرت پر چوٹ پڑتی ہے اس کا خون کھولنے لگتا ہے۔ مظلوم عورت خواہ کسی بھی ملک کی ہو، اس کے ساتھ مسلمان سپاہی کا رویہ بہت مختلف ہوتا ہے۔ چنانچہ ہم سب میجر سلسٹر کے ساتھ چلنے کو تیار ہو گئے۔ حکم تو ماننا ہی تھا، لیکن ہم دل و جان سے اس کا ساتھ دینے کو تیار تھے۔ سکھوں کا رویہ ذرا بدلا ہوا تھا، وہ صرف حکم مان رہے تھے۔ میجر سلسٹر نے مقامی لوگوں سے راستہ پوچھ کر نقشے میں نشان لگا لیے اور ہم صبح کے اندھیرے میں روانہ ہوئے۔ ساری بستی کے لوگ ہمیں الوداع کہنے کو باہر نکل آئے تھے۔ نمبردار نے میجر سلسٹر کو کچھ کہا۔ سلسٹر نے ہمیں روک کر بلند آواز سے کہا کہ لڑکی نے نمبردار سے کہا ہے کہ اگر یہ لوگ جاپانیوں کو مار کر ان لڑکیوں کو چھڑا لائیں جو ان کے قبضے میں ہیں تو میں اپنی گردن کاٹ کر جسم کا تمام خون تمہارے قدموں میں قربان کر دوں گی۔ ہم چل پڑے۔ راستہ دشوار گزار ہوتا گیا۔ جنگل گھنا تھا اور ہر طرف اونچی نیچی ٹیکریاں تھیں۔ وائرلیس سیٹ سے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کے ساتھ ملاپ تھا۔ 2-2.5 گھنٹے بعد ہم 6-7 میل دور نکل گئے تھے۔ ایک چھوٹا ہوائی جہاز آیا جس نے ہمارے اوپر نیچی پرواز کی۔ میجر سلسٹر نے پائلٹ کے ساتھ ملاپ کیا۔ ہوائی جہاز نے 2 بنڈل پھینکے، ان میں ہمارے لیے ایمرجنسی راشن تھا۔ رات کو ہم اس مقام سے 1.5 میل دور تک پہنچ گئے جہاں جاپانیوں نے ڈیرے ڈالے تھے۔ ارد گرد کا جنگل بہت گھنا تھا۔ اسی رات میجر سلسٹر نے ایک سکھ حوالدار، 3 سکھ سپاہیوں اور 3 مسلمان سپاہیوں کی پارٹی تیار کی اور انہیں حکم دیا کہ وہ بکھر کر سارے علاقے کا جائزہ لیں اور صحیح معلومات لائیں۔ پارٹی رات 10 بجے کے قریب روانہ ہو گئی۔ ہم نے ایک گہرائی میں ڈیرے ڈال دیے۔ اوپر گھنے درختوں کا چھاتا تھا، ارد گرد چٹانیں تھیں، کسی کو شک بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ یہاں کوئی چھپا ہوا ہے۔ رات کا پچھلا پہر تھا، شاید 2:30 بجے تھے کہ حوالدار گوربچن سنگھ گشت سے واپس آ گیا۔ وہ سخت گھبرایا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ 3 سکھ اور 2 مسلمان سپاہی تھے۔ تیسرا مسلمان سپاہی لاپتہ تھا۔ گوربچن سنگھ نے خطرے کے علاقے میں جا کر ایک سکھ اور ایک مسلمان سپاہی کا جوڑا بنا کر انہیں اپنے اپنے طور پر گشت اور دیکھ بھال کے لیے بکھیر دیا تھا۔ جو مسلمان سپاہی لاپتہ تھا اس کے ساتھی سکھ سپاہی نے بیان دیا کہ وہ دونوں دبے پاؤں بستی کے ارد گرد گھوم رہے تھے کہ ایک جگہ آہٹ سنائی دی۔ سکھ ڈر گیا، لیکن مسلمان نے کہا کہ آگے چل کر دیکھیں گے کہ وہاں کون ہے۔ سکھ نے مسلمان کو قائل کرنے کی بہت کوشش کی۔ یہ انگریزوں اور جاپانیوں کی جنگ ہے، ہم ان کے لیے اور برمیوں کے لیے کیوں مرے، چلو وقت گزار کر واپس چلتے ہیں۔ لیکن مسلمان نے کہا کہ اس طرح بزدل نہیں بننا چاہیے۔ مسلمان سپاہی ایک جھاڑی کی اوٹ میں ہو کر جھک گیا اور آگے بڑھتا گیا۔ اس نے سکھ سپاہی سے کہا کہ وہ پیچھے پوزیشن لے کر رائفل سے اسے کور کرے۔ سکھ نے وہیں پوزیشن لے لی اور مسلمان رات کے اندھیرے اور جنگل میں غائب ہو گیا۔ سکھ سپاہی نے بتایا کہ بہت دیر بعد ایسی آواز سنائی دی جیسے کوئی ننگے پاؤں دوڑا ہو، پھر اسے خر کی آوازیں سنائی دیں اور جنگل میں پھر خاموشی چھا گئی۔ سکھ نے مسلمان سپاہی کو بہت آوازیں دیں لیکن اسے کوئی جواب نہ ملا تو وہ اکیلا واپس آ گیا۔ حوالدار گوربچن سنگھ نے ایک جگہ مقرر کی تھی جہاں سب کو واپسی کے لیے اکٹھے ہونا تھا۔ وہاں سبھی پہنچ گئے لیکن مسلمان سپاہی نہ پہنچا۔ گوربچن سنگھ نے تھوڑی دیر انتظار کیا، پھر تلاش میں نکلا۔ ایک جگہ اسے ایک برمی عورت کی لاش پڑی نظر آئی، وہ وہیں سے واپس آ گیا۔ معلوم نہیں وہ اتنا زیادہ گھبرایا ہوا کیوں تھا، اس نے جاپانیوں کے کوئی آثار نہیں دیکھے تھے۔ میجر سلسٹر نے بہت جرأت کی لیکن حوالدار گوربچن سنگھ نے کام کی کوئی بات نہ کی۔ اس نے اعتراف ضرور کیا کہ اس نے بھی کسی کے بھاگنے کی آواز اور خراٹے سنے تھے، شاید وہ انہی آوازوں سے ڈرا ہوا تھا۔ میجر سلسٹر نے مجھے حکم دیا کہ میں جتنے جوان چاہوں ساتھ لوں اور صبح کی روشنی پھیلنے سے پہلے اس علاقے کی دیکھ بھال کروں۔ میں تو چاہتا ہی یہی تھا۔ ایک مسلمان سپاہی کی گمشدگی کو میں برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ پلٹن کا چنا ہوا جوان تھا اور میرے گاؤں سے تھوڑی ہی دور کا
رہنے والا تھا۔ میں نے 6 مسلمان سپاہیوں کو، ایک مسلمان نائک اور ایک سکھ سپاہی کو ساتھ لیا جو اس مسلمان سپاہی کے ساتھ تھا، اور ہم جنگل میں کیڑے مکوڑوں کی طرح رینگتے سرکتے اس جگہ پہنچے جہاں سے میرا جوان غائب ہوا تھا۔ میرے پاس سٹین گن تھی، جوانوں کے پاس رائفلیں اور سٹین گنیں تھیں۔ میں نے انہیں حکم دیا کہ زیادہ بکھرے نہیں، تھوڑا سا پھیل کر آگے بڑھیں اور ذرا سی بھی آہٹ ہو تو فائر کر دیں۔ ہر لمحہ یہ خطرہ تھا کہ جاپانی ہمیں گھیر کر ختم کریں گے یا پکڑ لیں گے۔ جنگل گھنا تھا اور ہم سے 2-2.5 فرلانگ دور چند گھروں کی بستی تھی۔ میں نے ایک بلند جگہ منتخب کر لی، 2 سپاہیوں کو وہاں پوزیشن میں بٹھا دیا اور خود باقی جوانوں کو ساتھ لے کر جنگل کی تلاشی لینے لگا۔ جنگل بالکل خاموش تھا، اپنے ہی قدموں کی آہٹ سے ہم بدک جاتے تھے۔ اچانک بارش برسنے لگی۔ میں نے پرواہ نہ کی اور سوچا کہ جاپانی سوئے ہوئے ہوں گے، اگر جاگ بھی اٹھے تو بارش میں باہر نہیں نکلیں گے۔ ہم بارش میں ہی جھاڑی جھاڑی کی تلاشی لیتے رہے۔ بہت دیر ہو گئی، بارش تھم گئی اور صبح کی روشنی پھیلنے لگی۔ ابھی تک مجھے اپنے گمشدہ سپاہی کا کوئی سراغ نہیں ملا تھا۔ قیاس یہی تھا کہ اسے جاپانی پکڑ کر لے گئے ہیں۔ اگر ایسا ہی تھا تو مجھے یقین تھا کہ اسے جاپانی اتنی جلدی کہیں اور نہیں لے جا سکتے، وہ یہیں ہوگا اور ہم جان کی بازی لگا کر اسے چھڑا لیں گے۔ اچانک میرے نائک نے سرگوشی میں مجھے پکارا۔ میں اس تک پہنچا تو دیکھا کہ نائک زمین پر گھٹنے ٹیکے بیٹھا تھا اور اس کے سامنے میرے مسلمان سپاہی کی لاش پڑی تھی۔ اس کا سارا ایمونیشن اس کے پوچھوں میں تھا، رائفل غائب تھی۔ میں نے سپاہی کو ادھر ادھر پھیلا کر لاش کا معائنہ کیا۔ اس کے جسم پر صرف ایک زخم تھا اور وہ یہ تھا کہ اس کی گردن چیری پھاڑی ہوئی تھی۔ عجیب چیز یہ دیکھی کہ خون کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہیں گرا تھا۔ بارش کی وجہ سے پاؤں کا کوئی نشان کہیں نظر نہ آتا تھا۔ اگر اسے جاپانیوں نے مارا ہوتا تو اس کے جسم پر گولی یا بیونٹ یا چاقو کے زخم لازمی ہوتے، اور اگر یہ کسی درندے کا کام تھا تو جسم پر پنجوں کے زخم ضرور ہوتے۔ میں نے لاش اٹھوائی اور ہم چھپتے چھپاتے واپس چل پڑے۔ ذرا ہی آگے ہمیں مرے ہوئے سپاہی کی رائفل بھی پڑی ہوئی مل گئی۔ یہ واضح ثبوت تھا کہ اسے جاپانیوں نے نہیں مارا، ورنہ وہ اس کی رائفل اور ایمونیشن بھی ساتھ لے جاتے۔ میں نے اچھی طرح دیکھا کہ وہاں وائرلیس ٹرانسمیٹر کا کوئی نشان نہ تھا۔ ٹرانسمیٹر پول تو ہونا چاہیے تھا، نہ کہیں کوئی جاپانی سنتری نظر آیا۔ پھر وہ کون سا شرار تھا جو ہمارے جوان کو اس پراسرار طریقے سے مار گیا تھا؟ ہم خیریت سے اپنے ڈھکے چھپے کیمپ میں واپس پہنچ گئے۔ میجر لیسٹر نے بھی لاش کو بڑی غور سے دیکھا، آخر سوچ سوچ کر کہنے لگا کہ یہ کسی ایسے درندے کا کام ہے جو انسانی خون پینے کا عادی ہو گیا ہے، لیکن جسم پر درندے کے پنجوں کا کوئی نشان نہیں۔ یہ واقعی قابل غور امر تھا کہ جسم کے کسی حصے پر خراش تک نہیں تھی، نہ کہیں سے وردی پھٹی ہوئی تھی۔ ہمارے سارے جوانوں نے لاش کو دیکھا تو انہوں نے بیک زبان فیصلہ دے دیا کہ یہ جاپانیوں کا کام ہے۔ انہوں نے جاپانیوں کے متعلق جو مافوق الفطرت باتیں سنی تھیں انہیں سچ ماننے لگے، مثلاً یہ کہ جاپانی سپاہی پانی پر چل سکتے ہیں، اور اب وہ کہہ رہے تھے کہ جاپانی آدم خور بھی ہوتے ہیں۔ انہوں نے اس سپاہی کا خون پی لیا، اس سے سپاہیوں میں خوف بھی پیدا ہو گیا۔ میں نے میجر سلسٹر کو بتایا تو اس نے سب کو اکٹھا کر کے ان کے دلوں سے یہ خوف نکالنے کی کوشش کی، لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ سپاہی قائل نہیں ہوئے تھے۔ دن کے وقت گشت پارٹی نہ بھیجی گئی۔ جوانوں کو چھپے رہنے کی ہدایت دے کر میجر سلسٹر نے مجھے ساتھ لیا اور ہم دونوں گھنے جنگل میں چھپتے چھپاتے بستی سے فرلانگ بھر دور پہنچ گئے۔ ہم آگے نہیں جا سکتے تھے۔ دوربینوں سے بستی اور گرد و پیش کا جائزہ لیا، وہاں کسی انسان کا نشان نہ ملا۔ چند خالی کھوکھے ادھر ادھر پڑے تھے۔ بستی میں یقیناً کوئی انسان نہیں تھا۔ موٹے موٹے بانسوں کے اوپر بانسوں کے جھونپڑے چپ چاپ کھڑے تھے۔ میجر سلسٹر نے کہا کہ اگر اس علاقے میں جاپانی موجود ہیں تو وہ ہماری طرح کہیں چھپے ہوئے ہیں، بستی میں نہیں ہیں۔ ہم دونوں نے فیصلہ کیا کہ رات کے وقت ایک اور گشت پارٹی بھیجی جائے اور اگر کوئی رپورٹ نہ ملے تو صبح کے اندھیرے میں بستی پر حملہ کر دیا جائے۔ رات کے وقت مسلمان حوالدار شہداد خان کے ساتھ 3 سکھ اور 3 مسلمان سپاہی بھیجے گئے۔ کوئی 2 گھنٹے بعد ہم نے ایک گولی کی آواز سنی، پھر اور کوئی گولی فائر نہ ہوئی۔
یہ پارٹی رات کے 2:30 بجے واپس آئی۔ حوالدار شاداب خان نے رپورٹ دی کہ ایک مسلمان سپاہی لاپتہ ہے۔ بہت تلاش کے باوجود اس کی لاش نہ مل سکی۔ اس کے ساتھ بھی سکھ سپاہی تھا جس نے بیان دیا کہ وہ آگے چلا جا رہا تھا اور مسلمان سپاہی 7-8 قدم پیچھے تھا۔ اس نے اس طرح کی آواز سنی جیسے کوئی آدمی جھاڑیوں سے نکل کر سپاہی پر ٹوٹ پڑا ہو۔ جب اس نے گھوم کر دیکھا تو رات کی تاریکی اور گھنے جنگل کی وجہ سے اسے کچھ ایسا نظر آیا جیسے سپاہی کو 2-3 آدمیوں نے دبوچ لیا ہو۔ سکھ سپاہی نے گھبرا کر ایک گولی فائر کر دی اور ساتھی کی طرف دوڑا، مگر وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ ذرا پرے اسے ایسی آواز سنائی دی جیسے کوئی وزنی چیز گھسیٹی جا رہی ہو۔ سکھ نے تعاقب کیا لیکن وہ اکیلا تھا، اس لیے بھاگ آیا، جو بالکل قدرتی تھا۔ صبح کے وقت میجر سلسٹر نے حکم دیا کہ ہم آج ہی بستی پر حملہ کریں گے۔ یہ ایک دلیرانہ فیصلہ تھا۔ جاپانیوں کی نفری کا بھی ہمیں کچھ علم نہیں تھا اور نہ یہ پتہ تھا کہ وہ ہیں کہاں۔ ان کے مورچے یقیناً ڈھکے چھپے تھے جن سے وہ ہمیں چن چن کر مار سکتے تھے، لیکن فوج میں بھائی چارہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک سپاہی کی موت کو اس کے ساتھی برداشت نہیں کر سکتے۔ میرے مسلمان جوان تو اپنے مسلمان بھائیوں کا انتقام لینے کے لیے بری طرح بھڑکے ہوئے تھے۔ سکھوں نے بھی للکار کر کے دیا کہ وہ مسلمانوں کے لیے قربان ہو جائیں گے۔ میں نے اور میجر سلسٹر نے بستی سے دور بلند ٹیکریوں پر چاروں طرف 2 جوان پوزیشن میں بٹھا دیے۔ وہاں سے بستی پر فائر کرنے کے لیے فیلڈ آف فائر صاف تھی۔ عجیب بات یہ تھی کہ ہم نہایت اطمینان سے ٹیکریوں پر گھومتے پھرتے رہے۔ ہم پر کہیں سے بھی فائر نہ آیا، جس سے ہم اور زیادہ محتاط ہو گئے۔ ہمارے پاس 4 لائٹ مشین گنیں تھیں جو ہم نے ٹیکریوں پر لگا دیں۔ ہمیں زیادہ خطرہ ان ٹیکریوں کے پیچھے سے تھا جہاں گھنے جنگل میں ڈھکی ہوئی بلند ٹیکریاں تھیں۔ ہمیں یقین سا ہو گیا تھا کہ جاپانی وہاں مورچہ بند ہے۔ میجر سلسٹر بستی کے ایک طرف اور میں اس کے بائیں طرف تھا۔ انہی 2 طرفوں سے حملہ کرنا تھا۔ ہم نے پلان بنا لیا تھا۔ میجر سلسٹر نے سفید رومال ہلایا تو ٹیکریوں سے ہماری مشین گنوں اور رائفلوں نے بستی پر فائر کھول دیا۔ 2 منٹ بعد سلسٹر اور میں نے بھی بستی پر فائر کھلوا دیا، لیکن آگے سے کوئی جواب نہ آیا۔ میجر سلسٹر نے بلند آواز سے کہا، چارج! اور 28 جوان، 14 سلسٹر کے ساتھ اور 14 میرے ساتھ، بستی پر ٹوٹ پڑے۔ ہماری مشین گنیں جھونپڑوں پر گولیاں برساتی رہیں۔ جب بستی میں داخل ہوئے تو ہر جھونپڑا خالی تھا۔ ہم نہایت احتیاط سے ہر جھونپڑے کے اندر گئے۔ اندر گھریلو سامان بکھرا پڑا تھا۔ کسی جھونپڑے میں 2-3 لاشیں پڑی تھیں جو درندوں نے چھچوڑ ڈالی تھیں۔ یہ قتل عام جاپانیوں نے کیا تھا۔ ان میں بچوں کی لاشیں بھی تھیں۔ عورتوں کی صرف 3 لاشیں تھیں جن سے ظاہر ہوتا تھا کہ جاپانی باقی عورتوں کو ساتھ لے گئے۔ دن کے وقت ہم نے گرد و پیش کا چپا چپا چھان مارا۔ ہمیں کوئی جاپانی یا برمی نظر نہ آیا۔ جاپانیوں کے آثار ضرور ملے جن سے پتہ چلتا تھا کہ وہ آگے نکل گئے ہیں۔ بستی سے 2-2.5 فرلانگ دور ہمیں رات والے مسلمان سپاہی کی لاش مل گئی جس کی گردن بھی چیری پھاڑی ہوئی تھی، لیکن درندے یا انسان کے پاؤں کے نشان نظر نہ آئے، جس کی وجہ یہ تھی کہ جنگل میں نمی بہت تھی۔ درختوں سے اوس بارش کی طرح ٹپکتی تھی جس سے زمین پر کوئی نفس محفوظ نہیں رہ سکتا تھا۔ اب صورت یہ تھی کہ بستی اور گرد و پیش میں کوئی جاپانی نہیں تھا، نہ کوئی اور انسان نظر آیا تھا، لاشیں ہی لاشیں تھیں۔ پھر ہمارے جوانوں کو ایک ہی طریقے سے کون قتل کر رہا تھا؟ میجر سلسٹر نے فیصلتاً کہا کہ یہ کوئی درندہ ہے، لیکن وہ اس پہ بہت حیران تھے کہ اس کے مارے ہوئے سپاہیوں کے جسموں پر درندے کے پنجوں کا کوئی نشان نہ تھا۔ سلسٹر مجھے ساتھ لیے جنگل میں گھومتا رہا۔ وہ ایک جگہ رک گیا اور زمین پر بیٹھ کر غور سے دیکھنے لگا۔ میں نے بھی دیکھا۔ سلسٹر نے کہا کہ یہ شیر کے پنجوں کے نشان ہیں، لیکن صرف پچھلے پنجوں کے۔ اگلے پنجوں کے نشان کچھ اس طرح تھے جیسے 1.5 سال کی عمر کا کوئی بچہ ننگے پاؤں چلتا رہا ہو۔ میجر سلسٹر نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے
شیر کے اگلے دونوں پنجے کٹے ہوئے ہیں، لیکن میں کہتا تھا کہ یہ کوئی ایسا درندہ ہے جو صرف پچھلی ٹانگوں پر چلتا ہے۔ مجھے میجر ایڈم کے آدم خور یاد آ رہے تھے۔ میں نے میجر سلسٹر سے میجر ایڈم کا ذکر کیا تو معلوم ہوا کہ وہ اسے جانتا ہے۔ میجر سلسٹر نے ہندوستان میں شیر کا شکار کھیلا تھا۔ اس تجربے کی بنا پر وہ اس درندے کو مارنے کے لیے اسکیمیں بنانے لگا جو شکار کی گردن کاٹ کر خون پیتا ہے اور جس کے اگلے پنجے نہیں ہیں۔ اس نے مجھے کہا کہ شیر کو مارنے کے لیے کسی جانور کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن یہاں کوئی جانور نہیں۔ اس کے علاوہ یہ درندہ انسانوں کے خون کا عادی ہے، اس لیے بکرے کی جگہ ہمیں کوئی انسان استعمال کرنا پڑے گا جسے مارنے کے لیے شیر آئے۔ میں نے جب اپنی پارٹی کو بتایا کہ اس مقصد کے لیے ایک آدمی کی ضرورت ہے تو حوالدار گوربچن سنگھ نے انگریزوں کو نہایت غلیظ گالی دے کر کہا کہ ہم بکرے تو نہیں، میجر صاحب سے کہو کہ وہ خود قربانی کا بکرا بنے اور درندہ آ گیا تو اسے ہم ماریں گے۔ حوالدار شہداد خان کو غصہ آ گیا، کہنے لگا کہ سپاہی جو مرے ہیں وہ مسلمان ہیں، اس لیے سکھ آگے نہیں ہوں گے۔ میں ان دونوں سپاہیوں کے لیے جان دینے کو تیار ہوں۔ وہ تیار ہو گیا۔ میجر سلسٹر نے اسے بتایا کہ اسے رات کے وقت وہیں کھڑا ہونا پڑے گا جہاں 2 سپاہی ہلاک ہوئے۔ میجر سلسٹر نے اسے یہ بھی بتا دیا کہ وہ درندے کو مارنے کی کوشش کرے گا، مگر ہو سکتا ہے کہ درندہ بے خبری میں اسے دبوچ لے اور مار ڈالے، اس لیے اسے یہ خطرہ مول لینا ہوگا۔ شہداد خان نے کہا کہ میں اپنے 2 جوانوں کے لیے مرنے کے لیے تیار ہوں۔ میرا ایک مسلمان نائک حکم داد بول پڑا، اگر حوالدار شہداد خان مارا گیا تو اس کی جگہ میں کھڑا ہوں گا۔ سکھوں پر خاموشی طاری تھی۔ ہمارے پاس ٹارچیں بھی تھیں اور چھوٹی سی ایک سرچ لائٹ بھی۔ رات کے وقت شہداد خان کو جہاں کھڑا کرنا تھا اس سے 30-40 گز دور ایک درخت پر سرچ لائٹ نصب کر دی گئی۔ 4 اور درختوں پر 4 آدمی ٹارچیں دے کر بٹھا دیے گئے۔ سرچ لائٹ پر میں بیٹھا، باقی تمام جوانوں کو جھونپڑوں میں بند کر دیا گیا۔ رات 10 بجے کے لگ بھگ حوالدار شہداد خان کو میجر سلسٹر اس کی جگہ لے چلا تو ہم نے اس سے ہاتھ ملائے۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، وہ ذرا بھر بھی خوفزدہ نہ تھا۔ میں نے اسے گلے لگا لیا۔ ہم اسے اپنے ہاتھوں موت کے منہ میں بھیج رہے تھے۔ وہ ہنس کر کہنے لگا، جمعدار صاحب گھبرائیں نہیں، ہوگا وہی جو اللہ کو منظور ہوگا۔ شہداد خان کو میجر سلسٹر ایک کھلی جگہ کھڑا کر کے واپس آیا اور مشین گن لے کر ایک درخت پر چڑھ گیا۔ اس کی ہدایت کے مطابق میں نے سرچ لائٹ آن کر دی اور روشنی کو شہداد خان کے ارد گرد گھمانے لگا۔ اس طرح ٹارچوں والے بھی وقفے وقفے سے ٹارچیں روشن کرنے لگے۔ جنگل پر سناٹا طاری تھا اور میرے دل پر عجیب سا خوف طاری ہونے لگا۔ کوئی 1 گھنٹہ گزرا ہوگا کہ ہمیں جھونپڑوں کی طرف سے ایک چیخ سنائی دی، ساتھ ہی ہررانے کی آواز بھی سنی۔ میجر سلسٹر نے بلند آواز سے کہا، سرچ لائٹ ادھر کرو۔ میں نے سرچ لائٹ گھمائی لیکن گھنے درختوں نے کچھ دیکھنے نہ دیا۔ میجر سلسٹر مشین گن لیے درخت سے کودا اور بلند آواز سے کہا، تمام لائٹ ادھر کر دو۔ تمام ٹارچوں نے ادھر روشنی کر دی۔ میجر سلسٹر دوڑتا گیا۔ درختوں کی وجہ سے میری سرچ لائٹ بیکار تھی۔ میرے پاس 10 گن تھی۔ میں نے لائٹ آف کر دی اور درخت سے کود کر میجر سلسٹر کے پیچھے بھاگا۔ جھونپڑوں میں گئے، سکھوں کو پکارا تو معلوم ہوا کہ حوالدار گوربچن سنگھ لاپتہ ہے۔ وہ پیشاب کے لیے باہر نکلا تھا۔ میں اور سلسٹر جنگل میں چلے گئے۔ اس وقت خیال آیا کہ ہمارے پاس ٹارچ ہونی چاہیے تھی۔ میں نے ٹارچوں والے سپاہیوں کو پکارا تو وہ بھاگے ہوئے پہنچے۔ آگے علاقہ اس قدر دشوار گزار تھا کہ ہم ناکام لوٹ آئے۔ صبح کے وقت اس علاقے میں گئے تو گوربچن سنگھ کی لاش مل گئی۔ اس کی بھی گردن چیری پھاڑی ہوئی تھی، جسم پر خراش تک نہیں تھی۔ وہ دن اسکیمیں بناتے گزر گیا۔ رات کا اندھیرا گہرا ہوا تو شہداد خان نے پھر اپنی قربانی کے لیے پیشکش کی۔ ہم پھر سرچ لائٹ اور ٹارچیں لیے درختوں پر چڑھ گئے۔ میجر سلسٹر مشین گن لے کے اپنے درخت پر جا بیٹھا۔ شہداد خان موت کے منہ میں جا کھڑا ہوا اور ہم اس کے ارد گرد روشنی کرنے لگے۔ 2 گھنٹوں بعد میں نے روشنی شہداد خان سے 10-12 گز پیچھے ڈالی تو میرے دل کی دھڑکن رک گئی۔ ایک جھاڑی سے نکلا ہوا مجھے دھاری دھار شیر کا سر اور کندھے نظر آئے۔ اس کی نظریں شہداد خان پر جمی ہوئی تھیں اور اس نے اپنی اگلی ٹانگوں کو اس طرح
رکھا ہوا تھا جیسے شوداد خان پر جست لگانے لگا۔ شوداد خان کو علم نہیں تھا کہ موت اس کی پیٹھ پیچھے کھڑی ہے۔ یہ تو ایک دو لمحوں کا وقفہ تھا۔ میرے پاس ٹین گن تھی لیکن فاصلہ اتنا تھا کہ گن کا فائر بکھر کر شوداد خان کو بھی زد میں لے سکتا تھا۔ میں میجر سلسٹر کو آواز نہیں دے سکتا تھا کیونکہ شیر کے بھاگ جانے کا ڈر تھا۔ مجھے خدشہ تھا کہ سلسٹر اس طرف نہیں دیکھ رہا، لیکن سلسٹر بیدار تھا۔ جنگل میں اس کی مشین گن کی تڑاخ تڑاخ گرجی، جھاڑی میں شیر ہرایا اور غائب ہو گیا۔ شوداد خان بدک کر گھوما۔ میں نے سرچ لائٹ کو جھاڑی پر ہی مرکوز رکھا۔ شوداد خان کے پاس رائفل تھی۔ اس نے نہایت تیزی سے رائفل کندھے سے لگائی اور گولی چلا دی۔ اس نے مجھے پکارا اور پرجوش آواز میں چلایا، مار دیا، مار دیا۔ ہم درختوں سے کودتے اور بھاگتے پہنچے۔ ٹارچوں کی روشنی میں دیکھا، وہ دھاریوں والا شیر تھا۔ میجر سلسٹر کی مشین گن کی پوری بوچھاڑ اس کے پہلو میں پڑی تھی، پسلیاں ریزہ ریزہ ہو گئی تھیں۔ وہ تڑپ رہا تھا۔ جب شوداد خان نے اس پر گولی چلائی تھی، ہم نے دیکھا کہ اس کے اگلے دونوں پنجے کٹے ہوئے تھے۔ میجر سلسٹر نے بتایا کہ اس بستی کے لوگوں نے اسے شاید لوہے کے پھندے میں پھنسانے کی کوشش کی ہے، مگر پھندا اتنا سخت ہوگا کہ اس کے دونوں پنجے کٹ گئے ہوں گے اور وہ آزاد ہو گیا۔ اب وہ جانوروں کے پیچھے بھاگنے کے قابل نہیں رہا تھا، اسی لیے وہ رات کے وقت انسانوں کو دبوچ لیتا تھا۔ اس کی اس عادت کی کوئی وجہ معلوم نہ ہو سکی کہ وہ گردن سے خون پی لیتا تھا۔ اگلے پنجے نہ ہونے کی وجہ سے ہی اس کے مارے ہوئے انسان کے جسم پر کوئی خراش نہیں ہوتی تھی۔ ہم 15-16 روز بعد واپس آئے تو اس مظلوم لڑکی سے اس شیر کے متعلق پوچھا تو اس نے بتایا کہ یہ شیر جاپانیوں کے آنے سے پہلے اس کی بستی کے 3 آدمیوں کو مار چکا تھا اور ارد گرد کی بستیوں میں بھی اس نے تباہی مچائی ہوئی تھی، لیکن اب اس لڑکی کو اس شیر کے مارے جانے پہ ذرا بھر خوشی نہیں تھی۔ اس کہانی کا ماخذ ہے سیارہ ڈائجسٹ، جولائی سن 1969۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جانے خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر کہانی پسند آئے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔